السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی اچھے سے جا رہا ہوگا۔ ناول شروع کرتے ہیں، چلو کچھ دیے جلائیں۔ یہ اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ صبح اذان جوں ہی گھر سے باہر نکلا، اینا نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ریحا، میں اینا بول رہی ہوں۔ ہاں سویٹ ہارٹ، کیسی ہو؟ ریحا کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیسی ہو سکتی ہوں میں اس تنہا گھر میں؟ اینا نے شاکی لہجے میں وضاحت کی تو ریحا کھل کھل آ کر ہنس پڑی۔ ڈونٹ وری پریٹی گرل، میں تمہیں ابھی پک کرتی ہوں، ساری بوریت منٹوں میں دور ہو جائے گی۔ مگر اذان کو؟ ارے چھوڑو اسے، تمہیں تو اس نے قید کر رکھا ہے۔ میں ٹھیک 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں، تم تیاری کرو۔ اینا نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ چینج کرنے کے بعد اس نے آئینے میں اپنا تفصیلی جائزہ لیا اور نیچے اتر آئی۔ میں ذرا مارکیٹ تک جا رہی ہوں، گھر کا خیال رکھنا۔ ریحا کی گاڑی کا ہارن سن کر عجلت میں باہر نکل آئی۔ جو ہی اس نے ریحا کے ساتھ جم خانہ میں قدم رکھا تو حیران نظروں سے ادھر ادھر تکنے لگی۔ یہاں تو جیسے دنیا ہی اور تھی۔ چلو اس طرف چلتے ہیں، ریحا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں ریحا، واپس چلتے ہیں، اینا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی منمنائی۔ کمال کرتی ہو اینا، ہم ابھی تو آئے ہیں اور تم نے آتے ہی واپس چلنے کی رٹ لگائی۔ بولڈ بنو یار، تم اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہو۔ ہائی سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے یہ شرم و حیا کا چولا اتار پھینکو۔ ریحا اس کے ساتھ چلتے چلتے رسان سے سمجھا رہی تھی۔ وہ فقط اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ مگر قدم آپ ہی آپ ان راہوں پہ اٹھ رہے تھے جن کی کوئی منزل، کوئی حاصل نہ تھا۔ اذان مسلسل لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا۔ آخر کچھ تو بتا کر گئی ہوگی۔ وہ مسلسل رانی پہ برس رہا تھا۔ جی صاحب، جی مجھے تو یہی بتا کر گئی ہیں کہ میں بازار تک جا رہی ہوں، وہ سہمے لہجے میں بولی۔ تو اذان نے دانت پیستے ہوئے مکہ اپنی ہتھیلی پر مارا۔ رانی چپکے سے کھسک گئی۔ دفعتاً وہ ٹک ٹک کرتی داخل ہوئی تو اذان اسے دیکھ کر گنگ رہ گیا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے اور کہاں سے آ رہی ہو اس وقت؟ یہ سوال میں نے تم سے کبھی نہیں پوچھا اذان شاہ کہ تم کس کے ساتھ۔ اذان کا زوردار تھپڑ اینا کے الفاظ منتشر کر گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وحشت کے عالم میں ٹہلتے ہوئے اذان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، تم وہ اینا نہیں ہو جسے میں نے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، نہیں ہو تم وہ اینا تو شبنم تھی، لیکن تم ایک دہکتی ہوئی آگ ہو، آگ۔ وہ اسے دونوں شانوں سے دبوچ کر دھاڑا۔ تمہیں اپنی نفرت پہ بڑا مان ہے نا؟ تو کرو نفرت مجھ سے، میں بھی تو دیکھوں کہ تمہاری نفرت کی انتہا کیا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا۔ لیکن اینا سکتے کے عالم میں جو کی تو کھڑی تھی۔ اذان نے سینٹر ٹیبل سے اسپورٹس ہیوی بائک کی چابی اٹھائی اور تنفر کرتا باہر نکل گیا۔ عجب جنون مسافت میں گھر سے نکلا تھا، خبر نہیں ہے کہ سورج کدھر سے نکلا تھا۔ یہ کون پھر سے انہی راستوں میں چھوڑ گیا؟ ابھی تو عذاب سفر سے نکلا تھا۔ یہ اب جو آگ بنا شہر شہر پھیلا ہے، یہی دھواں میرے در و دیوار سے نکلا تھا۔ وہ جانے کتنے گھنٹوں سے بائک دوڑا رہا تھا، ایک اندیکھی طاقت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ حی علی الصلاۃ، دور کہیں سے فجر کی اذان اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے ملیح چہرے کے تاثرات ڈھیلے پڑنے لگے۔ بائک کی رفتار دھیمی ہونے لگی تھی۔ جانے وہ کس سمت اور کن راستوں پر سفر کر رہا تھا اسے خود معلوم نہ تھا۔ بس ایک جملے کی بازگشت تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ دھیرے دھیرے یہ آواز اس کے قریب سے قریب تر ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ایک خاص روشنی اس کے اندر داخل ہو کر اس کا سینہ کھول رہی ہے۔ بائک کی رفتار کم سے کم تر ہو کر رک گئی۔ اذان دم بہت سا ہو کر اپنی اس کیفیت کو جانچنے لگا اور لمبے لمبے سانس لینے کے بعد موٹر بائک سے اتر گیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا مسجد کی طرف بڑھ آیا۔
नमाजी मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, वो भी जूते उतार कर अंदर बढ़ गया और वजू करने के बाद अपनी पॉकेट से रुमाल निकाल कर सर पर बांध लिया। इसे लगा जैसे वो पहली बार नमाज पढ़ रहा था। लम्हे सरक रहे थे और रात की स्याही अनवारे शहर में बदल रही थी। नमाज पढ़कर इसने हाली नजरों से अपने दोनों हाथों को देखा था। इमाम मस्जिद जमात करवा कर वहीं चटाई पर आ बैठे और मुताज्जिब नजरों से अजान को देखा, जबकि वो सकते के आलम खुद को टटोल रहा था। मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या मांगना चाहिए? मन में सिवाय गहरी खामोशी के और कुछ न था। करीब ही एक बुजुर्ग नमाजी कुरान पाक की तलावत में महव थे। आजान ने एक झटके से सर उठाया। सूरह रहमान की आयतें इस पर एक सहर सा तारी करने लगी थी। पूरा जिस्म पसीने से तर और हौले हौले लरसने लगा। इसने अपनी दोनों हथेलियों को दोबारा फैलाया और ज़ारो कतार रोने लगा। इसके सारे गुनाह सर ताने खड़े थे। इमाम मस्जिद इस्लाम अहमद ने इसे बच्चों की तरह बिलखते हुए देखा। बच्चे, आंसुओं में भी ताकत है। जहन्नुम की आग बुझा सकते हैं ये आंसू। और जब भटके हुए लोग खुदा की तरफ लौटते हैं तो इस दिन आसमान पर खुदा के हुक्म से चरागा किया जाता है। जश्न मनाया जाता है कि एक रूठा हुआ शख्स खुदा की जानिब लौट आया है। उन्होंने इस अजनबी के शाने पे हौले से हाथ रखा तो वह अपनी आंखें साफ करते हुए धीमे लहजे में बोला, मैं बहुत गुनाहगार शख्स हूँ। मौलवी इस्लाम अहमद धीरे से मुस्कुराए। जिस ताकत ने तुम्हें कदम उठाने पर मजबूर किया वो हार्जी ताकत नहीं थी बच्चे। कदम उठने के लिए ईमान की ताकत होती है जो इंसान को अल्लाह की बात पर उभारती है। और ये ताकत इंसान को तब उभारती है जब अल्लाह की अजमत दिल में उतरती है। और मुझे यकीन है बच्चे कि ईमान का नूर तेरा सीना खोल चुका है, लेकिन मैं दीन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता। आजान सर झुकाए शर्मसार लहजे में बोला था, याद रखो बच्चे, दीन सिफात से आता है, कुर्बानी से आता है, मुजाहिदले से आता है, ईमानी सिफात पर आता है। दरअसल हर मुसलमान के अंदर ईमान का नूर मौजूद है, लेकिन इसे चमकाने की ज़रूरत है। और ईमान के नूर को चमकाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपनी तबीयत से लड़ना पड़ता है, और इसी को नफ्स का मुजाहिद कहते हैं। आजान शाह जो बरसों से अपनी तलाश में सरगर्दा था, आज इसने खुद को पा लिया था। वो जिस हकीकत को तलाश कर रहा था वो आज इसके सामने थी। वो अपने लिए एक नए सूरज को तराश लेने में कामयाब हो चुका था। बच्चे, तुम अपने इंतजार का खोज लगा चुके हो। बस एक बात ज़हन में रखो, कोई नतीजा बेसबब नहीं होता और कोई सबब बगैर नतीजे के नहीं होता, क्योंकि इतनी बड़ी कायनात बगैर सबब की नहीं है। इंसान तो वैसे भी सब कुछ जानता है, लेकिन वो अक्सर चीज़ों को नहीं समझ सकता, क्योंकि इंसान जिंदा होने के बावजूद जिंदगी को नहीं समझ सका। लेकिन हर इंसान को अपनी खोज लगाना चाहिए, इसलिए कि सच के मुसाफिर सच्चे होते हैं और झूठ के मुसाफिर झूठे। गर्ज ये कि तलाश जो अंदाज एख्तियार करेगी, हासिल तलाश इसी अंदाज से इंसान के सामने आएगी। इमाम मस्जिद इस्लाम अहमद की बातें इसके दिल की अथाह गहराइयों में एक अनमोल खजाने की तरह जमा हो रही थी। मौलवी साहब, मैं एक गमज़दा इंसान हूँ, खुशियों के पीछे भागने वाला गमज़दा इंसान। आजान ने एक सर आह भरते हुए कहा तो मुकाबिल बुजुर्ग मौलवी इस्लाम अहमद मुस्कुराए। बच्चे, खुशी पैदा होती है और इसकी मौत गम का जहन्नुम है। और सच ये है कि हमारी वाबस्तगियाँ ही गम और खुशी पैदा करती हैं। गम में बड़ी ताकत है। ये गम ही तो है जो इंसान को इसके खालिक से करीब ले आता है। एक बात याद रखो बच्चे, गम से कभी नहीं घबराते। गम कमजोर फितरतों का लौकब है और ताकतवर इंसान का मुरकब है। उन्होंने शफकत से आजान के सर पर हाथ रखा। वो पिछले 1.5 हफ्ते से गायब था। ऐना के परेशान जहन में उभरते सवालिया निशान इसे मजीद मुस्तरिब व बेचैन कर रहे थे।
वो दानिस्ता शाहपुर में भी फोन कर चुकी थी, मगर दीजान और मरियम की बातों से इसे मालूम हो चुका था कि अजान वहां नहीं है। वो थके कदमों से लाउंज की ग्लास वॉल से डॉन को देखने लगी। हिजाओं बहारों के दरमियान वक्फे को मिटा रही थी। बैठ जाओ, तुम्हें किसी ने सजा दे रखी है। अजान की मध्यम आवाज पर इसने एक झटके से रुख मोड़ा, मगर वो तो कहीं नहीं था। वो एक तवील सांस लेकर सोफे पर आ बैठी। टेलीफोन की बेल पर इसने सरत से रिसीवर उठाया, मगर दूसरी जानिब रिहा थी। कैसी हो स्वीट हार्ट? बस आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसने सुस्त लहजे में जवाब दिया। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो फौरन कर लो, मैं पिक करने आ रही हूँ। नहीं रिहा, आज मेरा कहीं भी जाने का मूड नहीं है। भाई, मैं कोई अगर मगर नहीं सुनूंगी। आज पीसी में फैशन शो हो रहा है और तुम मेरे साथ चल रही हो। रिहा ने हतवी लहजे में कहकर फोन रख दिया। ना चाहते हुए भी इसे उठना पड़ा था। रात 10 बजे रिहा इसे ड्रॉप कर गई थी। वो सुस्त रवि से सीढ़ियां चढ़कर बेडरूम में दाखिल हुई तो ठिठक कर वहीं थम गई। आसान सफेद शलवार कमीज में मलबूस, सफेद टोपी सर पर पहने, जाए नमाज पर उज्जो इंकसारी से ईशा की नमाज पढ़ रहा था। ऐना हैरत से इस नमाज का एक एक रुकन अदा करते हुए देख रही थी। थोड़ी देर बाद इसने सलाम फेर कर अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए बुलंद किया। ऐना ने इसकी फैली हथेलियों को बगौर देखा था। इसकी आंखों से टूटकर गिरने वाले आंसू हाथ को भिगो रहे थे। वो गंग सी यूं ही खड़ी थी। हसन जाए नमाज तय करके सीधा हुआ तो ऐना इसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान और ठहराव देखकर दंग रह गई थी। इंसान के अच्छे और बुरे अमाल का अक्स चेहरे पर मुंतकिल होता रहता है। जो शख्स जैसे अमाल करता है, इसी मुनासबत से इसके चेहरे पर तासुरात मरकूम होते हैं। बरसों पहले प्रोफेसर जुबैरी का कहा हुआ जुमला ऐना के कानों में गूंजा था। अजान इसे यकसर नजरअंदाज करता हुआ बिस्तर में घुस रहा था। कहाँ थे तुम इतने दिनों से? वो हालिस बीवियों वाले लहजे में इस्तफसार कर रही थी। ऐना इसके गैर मामूली खामोशी पे 2 कदम आगे बढ़ाई। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मिस्टर अजान शाह। क्यों पूछ रही हो तुम? ऐसी कौन सी दिली वाबस्तगी है तुम्हें मेरे साथ? इसका इत्मीनान ऐना को सुलगाने लगा था। वो सर झटक कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रिहा की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए वहां से तुंदही से तैयार हो रही थी। इसने एक भरपूर नजर खुद पर डाली और फ्रेंच कलोन उठाकर स्प्रे करने लगी। पूरे कमरे में फ्रेंच कलोन की तेज महक फैल गई थी। ऐना ने आईने में से एक चौन नजर इस पत्थर दिल पर डाली जो बेड पर तकिए के सहारे लेटकर किसी किताब का मुतालिया कर रहा था। ऐना के अंदर एक तूफान सा बर्पा होने लगा। इसका जी चाहा कि आजाद का सारा सुकून गारत कर दे, जो इसे बेसुकून करके खुद इत्मीनान से बैठा था। बदलते रास्तों की धूल ने इससे सब कुछ छीन लिया था। बस एक बेहिसी का मौसम था जो इसकी जिंदगी के तमाम मंजरों पर छा गया था। बिछड़े रिश्तों की आवाजों के रेशम हृदय स्याह पर तारे गाड़ने लगे तो ऐना ने दर्द से बोझल सर को झटक डाला और वो रिहा से इजाजत लेकर जल्द उठ गई थी। गाड़ी इस वक्त माल रोड से गुजर रही थी। वो हाली नजरों से इस मसरूफ रोड की रौनकों को तकने लगी। दफातन एक मोटरसाइकिल इसके करीब से गुजरी तो ऐना के लब मारे हैरत की नींव वाह हो गए। वो आरज को हजारों और लाखों में भी पहचान सकती थी। अब कैसे न पहचान लेती, मगर इसके पीछे वो खिलखिलाते चेहरे वाली 9 उम्र सी लड़की साइमा आपी की नंद थी। तो आखिर तुमने भी अपनी मंजिल पा ली। इसने अपना सर सीट की पुश्त पर गिरा लिया। अंदर कोई धाड़े मार मार कर रो रहा था। गाड़ी जाने किन रास्तों से होकर स्याह गेट के सामने जा रुकी थी। वो बेचान कदमों से नीचे उतरी और अंदर बढ़ गई। आजान की मर्सिडीज पोर्च में खड़ी थी। वो मेन डोर खोलकर कॉरिडोर में पहुंची तो नजरें गेस्ट रूम के खुले दरवाजे पर पड़ी। वो मुतज्जब होकर आगे बढ़ी, लेकिन दीजान की आवाज सुनकर इसे रुक जाना पड़ा। ऐना ने लहजा भर अपने लिबास को देखा और अपने बेडरूम की तरफ पलटना चाहा,
مگر سامنے سے آتی ہوئی مریم کو دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھہر گئی۔ او سویٹ بھرجائی، کیسی ہو تم؟ جب وہ موڈ میں ہوتی تو ایسے ہی اینا کو لاڈ سے بھرجائی کہا کرتی تھی۔ ارے یہ ساڑی پہننے کی اجازت تمہیں لالا نے دے دی؟ لالا کو تو یہ ڈریس سخت ناپسند ہے۔ مریم نے اسے سرتا پیر دیکھا۔ نہیں تو اذان نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا۔ وہ انگلیاں مسلتے ہوئے مسلسل جھوٹ بول رہی تھی۔ میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔ وہاں ٹھہرنا اس کے لیے محال تھا، سو لمبے لمبے ڈگ بھر کر اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ قد آدم آئینے میں اپنا سراپا دیکھ کر بہت بھی نظریں چرا گئی تھی۔ السلام علیکم دی جان۔ وعلیکم السلام۔ میں صدقے جاواں اپنی چندہ رانی کے۔ دی جان نے اسے خود سے لپٹا لیا تھا۔ کب آئی میری بیٹی اپنی سہیلی کی مہندی سے؟ دی جان نے کرتا شلوار میں ملبوس سر پہ بڑا سا دوپٹہ اوڑھے اینا کو دیکھا۔ سہیلی کی مہندی؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ارے ہاں بھئی، اذان بتا رہا تھا کہ تم اپنی کسی سہیلی کی مہندی پہ گئی ہوئی تھی۔ جی دی جان۔ اینا نے ممنوع نگاہوں سے اذان کو دیکھا۔ میں تو اذان سے کہہ رہی تھی کہ تم بھی اینا کے ساتھ چلے جاتے۔ یوں تنہا رات کی تاریکی میں عورت کا اکیلے جانا تو ویسے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگتا، مگر اذان بتا رہا تھا کہ اسے کل سے شدید نزلہ زکام ہو رہا ہے، اسی وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں جا سکا۔ دی جان اسے اپنے پاس بٹھائے بتا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اذان اسے شرمندہ دیکھ کر اٹھ گیا۔ دی جان آپ آرام کریں، رات کافی بیت گئی ہے، باقی کی باتیں صبح پر اٹھا رکھے۔ اس نے دی جان کے بوڑھے ہاتھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگایا۔ اچھا پتر، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ انہوں نے اذان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اور لالا کی جان، اب تم بھی سو جاؤ، صبح میں تمہارے ایڈمیشن کے سلسلے میں خود جاؤں گا۔ اذان نے مریم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو وہ سر اسبات میں ہلا گئی۔ اذان اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد اینا اندر آئی تو نائٹ بلب جلا کر بستر پر لیٹ چکا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے صوفے پر ٹک گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنکھوں کے پردوں پر عارض اور ثنا کی شبیہ ابھر ابھر کر سامنے آتی تو سسکیاں آپ ہی آپ لبوں پر آزار ہو جاتی، جن کے بغیر اسے زندگی میں کچھ نظر نہ آتا۔ وہ ان کے بغیر جی رہے تھے، ایک خالی زندگی، کچھ بھی تو نہیں تھا اس کی زندگی میں۔ لیکن یہ کیسی صدا تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ محبت جب لہو بن کر رگوں میں سرسرائے تو کوئی بھولا ہوا چہرہ اچانک یاد آئے تو قدم مشکل سے اٹھتے ہوں، ارادہ ڈگمگائے تو کوئی مدھم سے لہجے میں تمہیں واپس بلائے تو ٹھہر جانا، سمجھ لینا کہ اب واپس پلٹنے کا عمل آغاز ہوتا ہے۔ کوئی تھا جو اسے دھیمے دھیمے لہجے میں واپس بلا رہا تھا۔ اس نے بے چین نگاہوں سے سوئے ہوئے آزاد شاہ کو دیکھا۔ اس کی گلابی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ تم کتنے عجیب شخص ہو اذان شاہ، میری نفرت کو بھی محبت سے سوچتے ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو پڑی۔ گزرتے وقت کا لمحہ لمحہ اس کے دل میں جمی ہوئی برف پگھلانے لگا۔ نفرت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، نہ جانے کب آنسو بن کر بہہ جائے۔ اذان کا جملہ اس کے اطراف میں گونجا تو اس نے سرت سے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ وہ اسی اینگل میں سو رہا تھا۔ یہ کیسا ابر تھا جو اس کے دل کی بنجر زمین پر برس رہا تھا۔ اے پروردگار، مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کھا اور مجھے سکون دے۔ اینا نے روتے روتے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا تھا۔ کیا بات ہے اینا، تم رو کیوں رہی ہو؟ خاموش فضا میں اذان کی متفکرانہ آواز ابھری۔ اذان نے اسے شانوں سے تھام لیا۔ اس نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا۔ وہی نرم لہجہ جو اتنا ملائم تھا جیسے دھنک گیت بن کر سماعت کو چھونے لگی ہو، وہ اس کے شانے پر سر رکھے مزید رونے لگی۔ اذان کی شرٹ اس کے آنسوؤں سے تر ہونے لگی تھی۔ میرے شانوں پر سر رکھ کر آج کسی کی یاد میں وہ جی بھر کر رویا۔ اینا پلیز یار، مجھے کچھ تو بتاؤ۔ اوکے، مت بتاؤ مجھے، میں مریم کو جگاتا ہوں۔
وہ سرد سے اٹھ کر باہر نکل گیا اور چند لمحوں بعد وہ مریم کو بھیج کر نیچے ہی رک گیا۔ اینی میری جان، کیا ہوا؟ لالا مجھے بتا رہے ہیں کہ تم… مریم پریشان چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ مریم میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ روتے روتے بمشکل کہہ پائی۔ مریم نے پانی کا گلاس بھر کر اس کے لبوں سے لگایا۔ پہلے یہ پانی پیو، لو شاباش، اور مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگی۔ مریم نے محبت سے اس کے بالوں کو سنوارا۔ اینی تم مجھے ایک اچھی دوست سمجھ سکتی ہو۔ مریم نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ٹیبل پر رکھا اور دوبارہ اس کے پاس چلی آئی۔ تب اینا دھیرے دھیرے اسے بتانے لگی۔ نہیں اینی، جب انداز نظر بدل جائے تو نظارہ بھی بدل جاتا ہے۔ میں سب کچھ تسلیم کرنے کو تیار ہوں، مگر یہ نہیں کہ لالا نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے اغوا کا سہارا لیا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اینا، لالا نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے، اور چاہ صرف عطا ہوتی ہے اس رب کی جسے صرف خالی ہاتھوں سے مانگا جا سکتا ہے، چھینا نہیں۔ اذان لالا مجھ سے کب چھپ سکے ہیں؟ اینا، ہم دونوں نے ایک ساتھ دکھ سہے ہیں، ایک ساتھ روئے ہیں، ایک ساتھ ہاتھوں کو پھیلا کر خوشیوں کی بھیک مانگی ہے۔ ہم کب ایک دوسرے سے الگ ہو سکے ہیں؟ اینا، وہ ایک بکھری ہوئی شخصیت تھا، اس کی ذات کے ادھورے پن کو تمہاری طلب نے نمو دی تھی۔ اینا، وہ کبھی ایسا نہیں تھا جو اسے حاصل نہ ہوتا تھا وہ اس چیز کو توڑ ڈالتا تھا، لیکن تمہاری محبت میں وہ بے بس ہو گیا تھا۔ محبت بے بسی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ تم سے ہار گیا تھا۔ اینا، وہ تمہاری محبت میں بے بس ہو کر شاہ پور چلا آیا تھا۔ لیکن مریم، میں نے خود سنا تھا کہ مجھے اذان شاہ نے اغوا کروایا ہے۔ اینا نے بھیگے لہجے میں سر اٹھا کر مریم کو دیکھا، جو نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اینا، جب لالا جیسی شخصیت پروان چڑھتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے۔ ہماری اماں امارا خاتون داجان کی یتیم بھانجی اور تائی اماں کی چھوٹی بہن تھی۔ تائی ماں جب بیاہ کر حویلی آئی تو دی جان اور داجان نے اماں کو بھی پاپا کے ساتھ منسوب کر ڈالا۔ اماں بہت زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، لیکن حسن اور شرم و حیا کا پیکر تھی۔ تایا جان شروع ہی سے زمینی معاملات میں داجان کے ساتھ ہوتے، جبکہ پاپا کو ان بکھیڑوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جب اماں کی پاپا سے شادی ہوئی تو پاپا ان دنوں پنجاب یونیورسٹی میں اکنامکس کے طالب علم تھے۔ وہ اپنی رنگین طبیعت کی بنا پر داجان کی بے تحاشا دولت کو پانی کی طرح بہاتے۔ داجان سے ان کا پہلا اختلاف اسی بات پہ ہوا تھا۔ پاپا نے بھی ان سے اپنا حصہ مانگ ڈالا، لیکن داجان اپنے آباء و اجداد کی زمین کو قطعی الگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سو پاپا غصے میں اماں کو شاہ پور سے لاہور لے آئے۔ انہی دنوں انہیں سیاست کا شوق ہو گیا۔ پاپا کے پاس اب وہ دولت کی ریل پل نہیں رہی تھی، لہٰذا انہوں نے اماں کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھانے کے لیے گھر میں پارٹیز ارینج کرنی شروع کی، جس میں کسی بڑے افسر یا کمرشل ایگزیکٹو کے لیے ہمیشہ گنجائش موجود ہوتی۔ لیکن جو کچھ پاپا چاہتے تھے وہ اماں نے کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں پاپا دولت اور اسٹیٹس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے سب سے دور ہوتے چلے گئے۔ ان کے آئے دن افیئرز اماں کو ذہنی اذیت دینے لگے تھے۔ گھر میں آئے دن محفلیں سجتی، ہم دونوں بہن بھائی چھپ چھپ کر ان مناظر کی چلتی ہوئی فلم دیکھتے تو ہمیں پاپا سے نفرت ہونے لگتی تھی، جو ہمیں ہماری ماں سمیت بالکل بھول چکے تھے۔ اماں اپنے بیڈ روم میں بے بسی کے عالم میں چکر کاٹتی رہتی۔ پاپا کی سیاسی لوگوں کو عیاشیاں کروانے والی پارٹیز رنگ لانے لگی۔ انہی دنوں ان کا ایک مصروف ماڈل گرل شیری پاشا کے ساتھ افیئر اخبارات کی زینت بننے لگا تو پاپا اسے بیاہ کر گھر لے آئے۔ اینا، عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مگر مرد کی شراکت کبھی گوارا نہیں کرتی۔ اماں دن رات کی اذیتیں سہ سہ کر ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ پاپا کو ان سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ سیاست میں ایک سفارتی عہدہ سنبھال چکے تھے۔
پاپا شیری پاشا کو بڑے فخر سے پارٹیز اور سیاسی ٹورز پر ملک سے باہر لے جاتے، پھر جانے کیسے اور کب برین ٹیومر نے اماں کے دماغ میں اپنے پنجے گاڑ دیے۔ کسی کو کچھ پتا نہ چلا کہ وہ خود کو ختم کر رہی ہیں۔ پاپا کو تو ویسے بھی سب کچھ مل چکا تھا، دولت، سیاسی مقام اور ایک عدد حسین اور بے باک بیوی، پھر وہ اماں کی پرواہ کیوں کرتے؟ ہم دونوں کے ننھے ذہن ان کی بے اعتنائی کو قبول کرنے سے قاصر تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری نفرت بھی پروان چڑھنے لگی تھی۔ ہم دونوں چپکے سے شیری کی چیزیں چھپا دیتے۔ جب وہ اپنی چیزوں کی تلاش میں ناکام ہو کر نوکروں پر چیختی اور چلاتی تو ایک عجب سی ٹھنڈک ہمیں اپنے سینوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی۔ تائیمہ اور دی جان کبھی کبھار ہم سے ملنے آ جایا کرتے، لیکن پاپا اماں کو شاہپور جانے کی اجازت نہ دیتے۔ اینا، ہماری آنکھوں میں آج بھی وہ منظر ستاروں کی طرح ٹمٹماتا ہے جب گھر میں اسی طرح پارٹی تھی۔ اماں کو جانے کیا ہو گیا تھا، ان کے حلق سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکل رہی تھیں اور منہ سے جھاگ۔ ہم دونوں بہن بھائی گھبرا کر واش روم میں چھپ گئے تھے۔ اماں لڑکھڑاتے وجود کو سہارا دے کر باہر نکل گئی تھی۔ بڑی اسکینڈل رائٹ پارٹی میں کون کس کا ہم رکاب تھا یہ شاید کسی کو معلوم نہ تھا، لیکن اماں کا اس حالت میں وہاں چلے جانا ہی پاپا جیسے اسٹیٹس کانشیس شخص کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ پاپا بپھرے ہوئے اماں کو بالوں سے پکڑے بیڈ روم میں لائے تھے۔ ہم دونوں واش روم کے دروازے کی اوٹ سے یہ منظر دیکھ کر تھر تھر کانپ رہے تھے۔ نہیں، یہ شخص ہمارا باپ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک دیو ہے جس نے ہمیں ہماری ماں کو قید کر رکھا ہے۔ میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اماں پہ کیے ہوئے ایک ایک ظلم کا بدلہ لوں گا۔ آذان لالا کے لبوں سے نفرت سے بھیگے جملے پھسل رہے تھے۔ پاپا اپنا غصہ اماں پر اتار کر جا چکے تھے اور اماں بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ اینا، وہ تمام رات ہم نے خدا سے اپنی ماں کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ لالا نے شاہپور فون کر کے دا جان اور دی جان کو آگاہ کر ڈالا تھا۔ اگلی صبح صادق کے وقت دی جان اور دا جان وہاں موجود تھے۔ اماں کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا گیا تھا۔ برین ٹیومر ان کے دماغ کو مکمل طور پر جکڑ چکا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی تھیں۔ پاپا نے ویل چیئر پر بیٹھی اپاہج بیوی کو کب قبول کیا تھا؟ سو دا جان اور دی جان اماں اور ہم دونوں کو شاہپور لے آئے تھے۔ یوں وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ اماں پاپا کے لوٹ آنے کے انتظار میں بہار کی راتوں کو دیے جلاتی، امید اور آس کے دیے، لیکن ان کا انتظار طویل ہوتا چلے جا رہا تھا۔ یوں امید اور آس کے دیے جلاتے جلاتے زندگی سے ہار گئیں۔ اماں ہار گئی تھی اینا، ہمیشہ کے لیے۔ مریم کی آنکھوں کے پانیوں پر یادوں کے عکس جھلملا رہے تھے۔ وہ کھوئے ہوئے نم لہجے میں ایک ایک منظر کو کھول رہی تھی۔ اینا دم بہت حیران نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔